بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ایک شعور کی ہے جو اپنے مصروف زندگی میں اپنی بیوی کی اہمیت کو بھول گیا تھا۔ میرا ہفتے میں ایک دن جمعہ حرام کا دن ہوتا ہے اور میں اسے سونے میں گزارتا ہوں۔ ایک دن موسم کچھ بدل گیا اور مجھے ہلکی سی سردی لگنے لگی۔ میری بیوی نے گھر کے لیے کچھ سامان خریدنے کے لیے اجازت مانگی اور چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ مجھ سے گھر پر تکلیف دینے کو کہا کیونکہ پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ میں نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، فون بند کر دیا اور سونے میں مشغول ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں صرف سونا چاہتا تھا اور بس کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بوجھل قدموں سے اٹھا اور دروازہ کھولا اور دیکھا کہ میری بیوی اپنے دوست اور اس کے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی، جنہوں نے کہا تو وہ ٹھنڈی شربات لائی تھی۔ میری بیوی جب گھر کو دیکھا تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے مجھے نظر بھر کے دیکھا جس میں ملامت اور دل چکنی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ ماحول کو سنبھالے اور کہا، کیا ہوا پیارے، ابھی بھی تو سردی نہیں اتری؟ میرا قصور ہے، میں تمہارے لیے گھر کو صاف کرنے سے پہلے ہی چلی گئی میرے، اور پھر وہ کچن میں چلی گئی جو میں جانتا تھا کہ رو رہی ہوگی۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ کمی نہیں کرتی تھی، حالانکہ میں ہمیشہ کام میں مصروف ہوتا تھا اور اپنا آرام کا دن بھی سونے میں گزارتا تھا۔ کام کا دباؤ اتنا تھا کہ میں اسے فون میں نہیں کر پاتا تھا۔ میں اس کے پیچھے کچن میں گیا اور جب اس نے میری قدموں کی آواز سنی تو اس نے میرا چہرہ ڈول لیا۔ میں نے اس کے قریب گیا اور کہا، مجھ سے ناراض مت ہو، تم جانتی ہو کہ ڈاکٹروں کی ٹریننگ میں کتنے لوگ دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے مضبوط اسٹارٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ بات صرف اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ بات ختم ہو جائے۔ وزٹر چلے گئے، دن ختم ہو گیا اور جلدی سو گئی۔ میں بچوں کے کمرے میں گیا اور وہاں ایک تحفہ دیکھا جو مہمانوں کے لائے ہوئے سامان کے ساتھ رکھا تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں وہ گھڑی تھی جو مجھے کچھ عرصے سے پسند تھی۔ اگلے دن میں کام پر گیا اور وہ اپنے آپ سے ناراض تھا۔ وہ میرے بارے میں سوچتی ہے حالانکہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور میں اس کے ایک چھوٹے سے مطالبے کو نظر انداز کر دیتا ہوں جس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، خاص طور پر اس کے دوست کے سامنے۔ میں نے دیکھ کر ایک آدمی بل شام بیچ رہا تھا، مجھے مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے خریدنے کا ارادہ کیا اور اس کے قریب جا کے کہا، مجھے 5 روپے کا خمس شام دے دو۔ اس نے جواب دیا، یہ بلد الشام ہے، خمس نہیں ہے، لگتا ہے تم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہی ہو جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، یہ نا؟ میں نے تھکاوٹ سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں ہے۔ اس نے ایک کرسی کھینچی اور کہا، آؤ بیٹھو، میں تمہیں گرم بلد دیتا ہوں۔ میں بیٹھ گیا حالانکہ میں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک پلیٹ دی اور میرے پاس بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے سکون سے اس سے بات کی اور اس نے میرے ہاتھ پر ہلکا سا دبا ڈالا اور کہا، میری غلطی مت ڈراؤ۔ میں نے اسے خیریت سے دیکھا، پوچھا کیا غلطی؟ اس نے جواب دیا، میری بیوی میری عدم توجہ سے تنگ آ کر چلی گئی اور جس دن میں نے اس کی پرواہ کی وہ مر گئی۔ میں اب چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایک دن کے لیے واپس آ جائے تاکہ میں اسے سنبھالوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سلتے تھے، اپنی بیویوں کی مدد کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جوتے بھی خود مرمت کرتے تھے۔ اس لیے ان کی بیوی عزت دار تھی، بے عزت نہیں کی جاتی تھی۔ عورتوں کے دل یادوں سے زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے ایک خوبصورت یادگار نہ دیں تو وہ اپنی جان اپنے نچھاور کر دیں گے۔ اگر آپ انہیں کسی لمبے میں مایوس کریں تو ان کے دل میں آسانی سے نہیں جائے گا، چاہے وہ آپ کو معاف بھی کر دے۔ وہ کمزور ہوتی ہیں، بہت سوچتی ہیں لیکن جلد مان جاتی ہیں۔ کوئی عورت ضد یا شکایت کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے ساتھ محبت کی وجہ وہ آپ کے رویے پر احساس ہو جاتا ہے۔ اپنی عادتوں کی وجہ سے اپنی نیند کی قدر کو مت کھوئیں۔ ان کی قدر کرنا آپ کی شخصیت کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اپنی ماں کی عزت کرنا، اپنی بیوی سے محبت کرنا، اپنی بیٹی کی نظر میں ہیرو بننے میں مدد دیتا ہے۔ آج کام سے چھٹی لی ہو، اسے کوئی چیزیں لے کر دیں، چاہے وہ معمولی سی کیوں نہ ہو۔ اسے کہیں، مجھے تمہاری یاد ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کا دن تمہارے ساتھ گزاروں۔ پھر دیکھا وہ آپ سے کیا برتاؤ کرتی ہے، آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ فلاں درین گروپ میں شامل ہونے کے لیے 032128141 پر ایڈ کر کے مدد کریں، اسے مت کریں کیونکہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں واقعی گھر واپس گیا اور میرے ہاتھ میں اس کی پسندیدہ مشروب کی ایک ڈبیا تھی۔
جب میں نے اس کی آنکھوں کو چمک اور اس کی باتوں میں محبت دیکھی تو میں نے پایا کہ میں روزانہ کچھ دیر نکال کر اس کا خیال پوری طریقے سے کار کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ میٹھا لے آؤں. وہ اپنے آرام کے دل سے لے کر کہیں سیر کرنے جاؤں تاکہ گھر کی بوجھل فضا سے وہ دور رہ جا سکے. میں سمجھتا تھا کہ میں اسے خوش کر رہا ہوں لیکن دراصل میں خود خوش ہو رہا تھا. ایک دن جب ہم باہر جا رہے تھے تو میں نے اس کے لیے کچھ سردیوں کے کپڑے اور گھر کی ضرورت کا سامان خریدا. تقریباً مہینے کی تنخواہ خرچ ہو گئی اور میرے پاس صرف 10 روپے بچے. جب وہ رو رہی تھی کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مٹھائی کی دکان کی طرف چلا گیا. اس نے کہا لیکن تمہارے پاس صرف 10 روپے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ان سے مشبک خرید لیتے ہیں اور پیادہ گھر چلتے ہیں. تمہارے ساتھ چلنا پسند ہے. عورتیں یادوں سے جتنی ہیں, لاپرواہی تعلق کی خاتمے کی ابتدا ہے.